बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ महमूद महिउद्दीन और सेल इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज की वीडियो मुश्किल अल्फाज के बारे में है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को अभी सीखना ही शुरू किया है, यानी वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो अभी अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखना शुरू हुए हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, देखते रहें आखिर तक। बढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो कि है मौजूद है वो है एनोलॉजी। एनोलॉजी यानी तशबीह और सिमिलरिटी, इसका सिनोनिम है सिमिलरिटी। एनोलॉजी तशबीह देना, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाना, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं एनोलॉजी यानी तशबीह देना। नेक्स्ट इससे है एनालिसिस। ये आप सब ने सुना होगा। एनालिसिस मतलब तज्ज़िया, इन्वेस्टिगेशन यानी तज्ज़िया, ठीक है। ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, यानी ये एक इस्म है तज्ज़िया। और अगर हम नेक्स्ट पे जाएँ तो नेक्स्ट है एनालाइज, जिसको एनालिसिस के नीचे वाला लफ्ज़ जो है एनालाइज है, जिसका मतलब है तज्ज़िया करना। तज्ज़िया या आप लिख सकते हैं करना। करना मतलब तज्ज़िया करना, यानी ये एक वर्ब है और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, तो आप इसे एनालाइज कहते हैं। तज्ज़िया करना यानी एग्ज़ामिन, देखना कि क्या चीज़ कैसे है, एक किसी भी चीज़ को परखना, हम इसे कहते हैं तज्ज़िया करना, एनालाइज करना। हमारे पास चौथे वाला है वो है एनोटेट करना। एनोटेट मतलब तशरीह। एनोटेट ANNOTAT वर्ब है, तशरीह करना यानी एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को बयान करना, एनोटेट करना, ठीक है जी। और इसी तरह पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है एंटिसिपेट, या इसे हम कहते हैं, ये एक वर्ब है यानी मुतवक्को, एक्सपेक्ट यानी जिसकी तवक्को हो, आप कह सकते हो एंटिसिपेट, ठीक है जी। इसे नेक्स्ट लफ्ज़ जो हमारे पास छठा है वो है एप्लीकेशन। हम सब जानते हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है। एप्लीकेशन मतलब दरख्वास्त, सोलिसिटेशन, ठीक है जी। सोलिसिटेशन भी दरख्वास्त ही होती है। इससे नेक्स्ट अगर हम चाहें अप्लाई। अप्लाई मतलब दरख्वास्त या अपील करना। ये एक वर्ब है, दरख्वास्त करना, अपील करना, अप्लाई। इससे आगे आठवां लफ्ज़ जो है वो है अप्रोच, यानी कि वर्ब, नुक्ता नज़र। स्पीक टू, टॉक टू, इसकी हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो अप्रोच मतलब वर्ब है जिसे हम कहते हैं नुक्ता नज़र। फिर उससे अगला जो वर्ड हमारे पास नौवां है वो है एसोशिएट। एसोशिएट यानी कि मुंसलिक होना, एसोशिएटेड यानी जो मुंसलिक कर दिया गया हो। ये एक वर्ब है यानी लिंक या कनेक्ट, लिंक या कनेक्ट, एसोशिएट कहते हैं हम इसको। इससे आगे 10वां लफ्ज़ जो हमारे पास मौजूद है वह एज्यूम, फ़र्ज़ कर लेना। ये एक वर्ब है जिसे हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लेना, एज्यूम कर लेना। एजम्पशन या सपोज़, दिमागी कोई भी डिज़न ऐसे सोच लेना, हम उसे एज्यूम कहते हैं। ऐसे वो है एजम्पशन। जैसे हमने एज्यूम पढ़ा था, एज्यूम एक वर्ब है और एजम्पशन एक नाउन है यानी मफरूज़ा, जिसे हम सपोजिशन भी कह सकते हैं। खुद ही से कोई चीज़ कायम कर लेना एजम्पशन कहलाता है। जो 12वां लफ्ज़ हमारे पास है वो ऑडियंस, सामीन, टेकर्स, लिसनर्स। आप सब इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि हमने ये बहुत दफ़ा सुना है, ऑडियंस, सामीन। फिर है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कहते हैं मुस्तनद, रियल, जेन्युइन। ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ये भी एक एडजेक्टिव है, आप इसको कर सकते हैं। 14वां लफ्ज़ हमारे पास है बैकग्राउंड, पस मंज़र। ये दोस्तों ये लफ्ज़ आसान है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि हम इसके रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पस मंज़र, बैकग्राउंड, जिसे हम फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं। आप इसके सिनोनिम्स याद कर लें। फ्रेमवर्क, ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड। नेक्स्ट 15वां लफ्ज़ हमारे पास बॉडी है, जिस्म है, और जिसे हम फिज़िक कहते हैं, फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। फिर है ब्रेनस्टॉर्म, दिमागी तूफ़ान लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है दिमाग में चीज़ें लेके आना, एनालाइज करना, इन्वेंट करना। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ही ये है कि दिमाग में नए आइडियाज़ को पैदा करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बगैर टाइम, वो है ब्रीफ, जिसे हम कहते हैं मुख्तसर। ब्रीफ, मुख्तसर, शॉर्ट या फ्लीटिंग। वो दोस्तों याद रखिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो, मैं क्वेश्चन उनसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन करें ब्रीफली, तो वो ये समझते हैं कि डिटेल में। ऐसा नहीं है, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, मुख्तसर। तो याद रखें, अगर डिटेल में करना हो तो उसे लिखा जाता है कि इन डिटेल, ठीक है। तो ये अगर ब्रीफली लिखा होगा तो उसका मतलब है मुख्तसर। 18वां लफ्ज़ हमारे पास है कैलकुलेट, हिसाब लगाना, कंप्यूट करना या एवेल्यूएट करना, हिसाब लगाना, इसे हम कहते हैं, ये एक वर्ब है। इससे आगे हमारे पास लफ्ज़ है कैप्शन। कैप्शन मतलब उन्वान,
جیسے ٹائٹل یا ہیڈنگ. ہم جیسے بھی کوئی فیس بک پوسٹ یا کوئی واٹس ایپ پوسٹ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو کوئی اچھی سی کیپشن دیں، تو مطلب اس کا عنوان تجویز کریں. اس سے اگلا لفظ ہمارے پاس ہے کیٹیگری یعنی قسم، جسے ہم کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں. کلاسیفیکیشن، کیٹیگری یا قسم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو ہے کاز، وجہ، جسے ہم کہتے ہیں سورس یا کنوکشن. سورس یا کنوکشن. کنوکشن کا مطلب ہوتا ہے کاز. دیکھیں دوستو، اگر آپ کا لفظ آسان ہے تو اس کے جو سینونیمز ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، تو سینونیمز کو یاد کر لینے سے بھی ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو 22واں لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کریکٹر، جسے ہم کردار کہتے ہیں، پرسنالٹی یا نیچر. کریکٹر، کردار، پرسنالٹی یا نیچر، یہ ایک ناؤن ہے. 25 والا وہ ہے کنسیو یعنی حاملہ، کم اپ ود. کنسیو کا مطلب ہوتا ہے حاملہ ہونا. جیسے مثال کے طور پہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں فیمیل کنسیو نہیں کر پا رہی یعنی حاملہ نہیں ہو رہی، یا فلاں فیمیل جو ہے وہ جلدی کنسیو کر لیا تھا اس نے یعنی حاملہ ہو گئی تھی، تو ہم کنسیو کو کہتے ہیں حاملہ. اسی طرح نیکسٹ اگر ہم بڑھیں تو ہے کنسائز یعنی مختصر، جس کو ہم کہتے ہیں بریف. کنسائز، مختصر یعنی بریف، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی بہت ہی مختصر انداز میں. 27 والا ہمارے پاس موجود ہے کریکٹرائز یعنی جسے ہم کہتے ہیں خصوصیات. کریکٹرائز، خصوصیات، جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹنگوش یعنی خصوصیات کیا ہیں کسی کی بھی. تو اسی طرح نیکسٹ 28 پہ ہے چارٹ. 28 پہ موجود ہے ہمارے پاس چارٹ. چارٹ آپ کو پتہ ہے گراف یا ٹیبل کو کہتے ہیں، کسی قسم کا بھی ٹیبل، گراف، میتھمیٹکس میں یا کسی بھی چیز میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر نیکسٹ ہم بڑھیں تو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس موجود ہے چارٹ سے آگے، وہ ہے کرنالوجی. کرنالوجی دوستو ہسٹری کو ہم کہتے ہیں. کرنالوجی دوستو ہم ہسٹری کو کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کرنالوجی جہاں بھی لفظ آئے گا وہاں پہ ہم جو ہے وہ ہسٹری ہی کریں گے. ٹھیک ہے. کرنالوجی، ہسٹری یا تاریخ. کرنالوجی، ہسٹری یا تاریخ. پھر اس سے اگلا لفظ ہے سائٹیشن. سائٹیشن کا مطلب ہوتا ہے حوالہ، کوٹیشن. ٹھیک ہے. حوالہ، کوٹیشن. سائٹیشن حوالہ یا کوٹیشن کو ہم کہتے ہیں. وہ ہے سائٹ یعنی حوالہ دینا، کوٹ یعنی کمانڈ، حوالہ دینا یعنی سائٹ کرنا آپ کہہ سکتے ہیں. اسی سے نیکسٹ 32 ہمارے پاس موجود ہے کلیم، دعویٰ کرنا، ڈکلیئر، ایسرٹ کرنا یعنی دعویٰ کر دینا کہ جناب یہ چیز ہماری ہے. ایک کلیم، میں کلیم کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، تو یہ ایک ورب ہے. اس طرح 33 ہمارے پاس موجود ہے کلیریفائی، واضح کرنا، الومینیٹ کرنا یعنی اس پر روشنی ڈالنا، ریفائن کرنا یعنی بالکل اس کو پاک کر دینا، ریفائن کر دینا، صاف کر دینا یعنی واضح کر دینا. 34 کلاس یعنی گریڈ یا گروپنگ اس کو کہہ سکتے ہیں. 35 پہ کلو، اشارہ، ہنٹ یا سگنل آپ کہہ سکتے ہو. 35 پہ ہے کلو یعنی اشارہ دینا. ٹھیک ہے. یہ ایک ناؤن ہے، اشارہ. اسی طرح 36 پہ ہے کوڈ یعنی کی، سائفر. کوڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کی، کوئی بھی کسی قسم کا کوڈ جو ہوتا ہے. اور اسی طرح 37 پہ موجود ہے کوہیرنٹ. کوہیرنٹ کا مطلب ہے مل جل کر رہنا، ریزنیبل. کوہیرنٹ سائستہ، ریزنیبل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 38 پہ موجود ہے کامن، عام، یوزول ہم اس کو کہتے ہیں. جی. تو 39 والا جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کمپیئر. کمپیئر کرنا یعنی موازنہ کرنا. جب آپ کسی دو چیزوں کا آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کمپیئر یعنی کنٹراسٹ یا جکسٹاپوز. ٹھیک ہے. جکسٹ اپوز بھی یہی مطلب ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے کمپائل. مرتب دینا، اکٹھا کرنا، کمپوز کرنا، اسمبل کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیٹا کمپائل کر لو، مرتب دے لو، ایک ترتیب دے لو. اسی طرح ڈیٹا کمپوز کر لو یا ڈیٹا اسمبل کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شیپ میں لے آنا، ایک ترتیب میں لے کے آنا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کمپائل کرنا. اسی طرح نیکسٹ 41 والا لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ کہتے ہیں تکمیل کو، اس کو ہم سپلیمنٹ بھی یا کیپیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. کمپلیمنٹ مطلب مکمل کرنا، تکمیل کرنا. کمپلیمنٹ یہ ایک ناؤن ہے. جیسے ہم انگلش میں کمپلیمنٹس پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو کمپلیمنٹ ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے تکمیل یعنی کہ مکمل. 42 پہ آتا ہے کمپلیٹ، مکمل. یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اٹر، آؤٹ اینڈ آؤٹ. یہ دیکھیں اس کے آپ سینونیم اگر دیکھیں تو آپ نے شاید اس کے سینونیم یہ نہیں سنے ہوں گے. اٹر کہتے ہیں مکمل، آؤٹ اینڈ آؤٹ مطلب جو پورا ہو چکا ہو. ٹھیک ہے جی. تو کمپلیٹ کے جو سینونیم ہے یہ آپ کو یاد کرنے چاہیے. اسی طرح 43 پہ کمپوز ہے، تحریر کرنا، کریٹ، تھنک اپ.
یعنی تھنک اپ سوچنا، ظاہری بات ہے جب ہم کسی چیز کو سوچیں گے تبھی کریٹ کر پائیں گے۔ تو کمپوز مطلب تحریر کرنا یعنی سوچنا، ٹھیک ہے جی۔ کمپوز کرنا لکھنا، جیسے ہم کہتے ہیں نوٹس کو کمپوز کروا لو۔ اس طرح 44 پہ ہے کنکلیوڈ، کنکلیوڈ کرنا یا کنکلیوژن ہم جسے کہتے ہیں، یہ ایک ورب ہے، نتیجہ نکالنا۔ کنکلیوڈ مطلب نتیجہ نکالنا یعنی ڈیڈیوس یا کم ٹو این اینڈ یعنی اختتام ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں نا لیٹس کنکلیوڈ دس ڈسکشن، آؤ اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، تو ہم اس کے لیے نتیجہ اخذ کرنے کو یہ کہتے ہیں۔ ٹیبل ہمارے پاس ہے 45 کنکلیوژن نتیجہ۔ کنکلیوژن نتیجہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشنز یا اینڈنگ، نتیجہ نکل آنا، یہ ایک ناؤن ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کنکلیوڈ وہ ایک ورب تھا۔ اب ہے 46 پہ ہے کنکریٹ، کنکریٹ مضبوط کہتے ہیں، ٹینگیبل کہتے ہیں یا ریئل کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز جو مضبوط ہو کنکریٹ کے ساتھ، جیسے پتھر سے ساتھ بنی ہو، سیمنٹ کے ساتھ بنی چیزوں کو ہم کنکریٹ کہتے ہیں۔ اور آپ نے کنکریٹ ناؤن بھی پڑھا ہوگا، یعنی کہ جو مٹیریل ایگزسٹنس رکھتے ہیں ہم ان کو کنکریٹ کہتے ہیں، تو غور کیجیے گا کنکریٹ کی طرف۔ پھر اسی طرح نیکسٹ ہے جی 47 پہ کنڈیشن، جسے ہم حالت کہتے ہیں، اسٹیٹ یا سچویشن۔ اسٹیٹ کا مطلب بھی حالت ہی ہوتا ہے، تو اس کے سنونیم اچھے سے یاد کر لیں، میں نے پہلے بتایا جو لفظ آسان ہے اس کے سنونیم کو آپ دیکھ لیا کریں۔ پھر اسی طرح نیکسٹ اگر ہم بڑھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے کنڈکٹ، طرز عمل، جسے ہم پرفارمنس کہتے ہیں یا ڈائریکشن کہتے ہیں، پرفارمنس یا ڈائریکشن۔ تو ہم کہتے ہیں نا اچھے سے کنڈکٹ کرو، یعنی کہ اس کا طرز عمل اچھا بناؤ اور پرفارمنس اچھی ہو، تو کنڈکٹ کا مطلب یہ ہے جیسے اس نے میٹنگ بہت اچھے سے کنڈکٹ کی۔ اسی طرح 49 پہ ہے کنفرم، تصدیق کرنا، کنفرم تصدیق کرنا جسے ہم کہتے ہیں اوتھینٹیکیٹ، ٹھیک ہے، اوتھینٹیکیشن تصدیق کر دینا، کنفرم کا بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ورب ہے۔ تو کنفرم کرنا، تصدیق کرنا جسے ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو 50 اور آخری ہے اس ویڈیو کا کنسیکوینسز۔ کنسیکوینسز کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، کنسیکوینسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نتیجہ، رزلٹ یا آؤٹ کم۔ کنسیکوینسز کا ہوتا ہے نتیجہ، رزلٹ یا آؤٹ کم۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آپ جو پائنیئرز بچے ہیں وہ لازمی طور پہ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میرا نام محمود محی الدین ہے اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ لیتا ہوں گا، اور آپ ان کو لازمی طور پہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ